أشهد أن عليا ولي الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. چلو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں جلد گھر پہنچ جانا چاہیے۔ حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل.
الله أكبر الله أكبر لا ایک پیالہ مجھے بھی دو. لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام علیکم مروان. علیکم السلام میرے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے؟ لو امیر بھی آ گئے. امیر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں کوفے سے آیا ہوں. میں ایک اہم خبر دینا چاہتا ہوں. ہٹ جاؤ آگے سے، آنے دو اسے. چلو آ جاؤ، آگے آؤ. بتاؤ کیا بات ہے، کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہو؟ کیا خبر ہے کوفے کی؟ بتاتے کیوں نہیں؟ ابھی بتاتا ہوں. لا حکم الا للہ ولا نعبد الا ایاہ. کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابھی بتاتا ہوں. لو امیر پر حملہ ہو گیا ہے. رومی طبیب کہاں ہے؟ جاؤ اسے جلدی لے آؤ. اندر کیسے آ گیا؟ نگہبان کہاں ہے؟ یہاں کے نگہبان کہاں چلے گئے؟ آؤ تم سب میرے ساتھ آؤ، جلدی آؤ. امیر آپ لیٹ جائیے. آگ لاؤ آگ. کیا زخم زیادہ گہرا ہے؟ معمولی سی خراش ہے. پھر آتش کس لیے؟ احتیاط کے طور پر. میرا بدن داغدار نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہوگا. چلو شکر ہے
ورنہ ہر داغ کی جگہ تمہارے جسم پر زخم لگاؤں گا. تمہیں کس نے خبر دی تھی؟ گھبراؤ نہیں، میں بھی زندہ ہوں، ابھی مرا نہیں ہوں. طبیب کا کہنا ہے کہ زخم گہرا نہیں ہے. کیوں؟ جی ہاں ایسی ہے. بیٹا یزید بھی نیند سے اٹھ کے آ گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، تم خوش رہو. کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ زندان میں ہے، اس کی خاطر کی جا رہی ہے. کیا کہا اس کی خاطر کرو گے؟ وارے میرے چچا زاد، میرے قاتل کی خاطرداری کرنے کا حکم دیا ہے. اب اسے انعام دینا نہ بھولنا میرے چچا زاد. ضرور خوارج سے ہوگا. اسے کس نے بھیجا ہوگا؟ ابھی نہیں پوچھا. ابھی نہیں پوچھا؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ میری موت کا؟ امیر کی سلامتی. میری سلامتی تمہارے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ میری جان لینے کی سازش ہوئی ہے اور جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور تم لوگوں کے کان میں تیل ڈالے ہوئے میرے آگے پیچھے طواف کرتے پھر رہے ہو. لے آؤ اسے یہاں. خیال رکھیے گا امیر. تم نے تو کہا خراش ہے. اٹھا لو میرے سر سے اپنا ہاتھ. امیر میں خون ریزی کو روکنا چاہتا ہوں. ٹھہر جاؤ. نہیں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، واپس ہو جاؤ. باہر، سب باہر جاؤ. باہر. ہم آپ کے لیے پریشان ہیں امیر. تم بھی جاؤ. اپنے پیارے بیٹے کا ہاتھ پکڑو اور چلی جاؤ. جاؤ اور تمام محل والوں کو بتا دو کہ معاویہ ابن ابی سفیان زندہ صحیح و سالم ہے، اور جب تک تم سب لوگوں کو سپرد خاک نہ کر دے کسی کے لیے جگہ چھوڑنے والا نہیں. جاؤ. بس بہت ہوا. سب باہر. چلو باہر جاؤ. بوس جاؤ. تم بھی جاؤ. حالات پر کڑی نظر رکھو. سڑکوں پر سپاہیوں کی اور محل کے محافظوں کی تعداد بڑھا دو. جیسے امیر کا حکم. تم کہاں؟ تمہیں نہیں کہا تھا میرے چچا زاد؟ تم میرے سردار ہو نا. مجھے تو تم ہی پر بھروسہ ہے. تم، ضحاک اور مغیرہ میرے وفادار ساتھی اور میری جان کے محافظ. تمہارے بغیر نہ میں امیر، نہ حاکم شام اور نہ عربوں کا خلیفہ. نکل جاؤ تم لوگ. نگہبانوں کی کیا ضرورت جب تم جیسے میری جان و مال و حکومت کے محافظ ہو. اگر آج تم لوگ نہیں ہوتے تو نامراد اپنے آپ کو مجھ تک پہنچا دیتا ہے اور مجھ پر کاڑی ضرب بھی لگا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تم لوگ جیسے لائق اور وفادار ساتھی جو میرے ہمراہ تھے، میری جان کے محافظ. زخم زبان نہ لگائیں امیر، آپ نے خود کہا تھا. کیا کہا تھا؟ یہی کہ اس کو آگے آنے دیا جائے. ہم نے تو اسے روک دیا تھا. اس کی تفتیش کیوں نہیں کی؟ تلاشی کیوں نہیں لی؟ اس کے ارادے سے باخبر ہونے کے بعد کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے. کیا آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں؟ اور کیا، تم تینوں پر. تم پر نالائقی کا الزام، اس لیے کہ تم شہر میں ایسے خطرناک آدمی کے وجود سے بے خبر تھے. تم پر بے وقوفی کا، اس لیے کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا میری جان کی حفاظت نہ کر سکے. اور تم میرے چچا زاد
اب تک 2 خلفاؤں پر جانی حملے ہو گئے اور ان دونوں حملوں میں تم موجود تھے. پہلی بار جب عثمان کا قتل ہوا اور دوسری مرتبہ آج جب خود مجھ پر حملہ ہوا. خبردار کرتا ہوں میں تمہیں، اگر پھر کبھی جہاں کہیں بھی کسی خلیفہ، امیر اور بادشاہ پر حملہ ہوا اور تم وہاں موجود رہے تو سمجھ لو کوئی بہانہ نہیں چلے گا. میں بالکل اپنے اجداد کی طرح ایک خرافاتی شکل میں زندہ بچا ہوں. میں نے اپنی بات اچھی طرح کہہ دیا اور واضح کر دوں. نہیں، واضح ہے امیر. جیسے بھی ہو میں اس شخص کو زبان کھولنے پر مجبور کروں گا تاکہ میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں. رہنے دو، خطا کار اچھی طرح واضح ہے. میں جانتا ہوں کہ کس نے اسے میرے قتل کے لیے مامور کیا ہے. معلوم ہے؟ اچھی طرح. کون ہے وہ؟ وہی جس نے عثمان کو قتل کیا. لیکن یہ بھی معلوم کہاں؟ بکواس کرتے ہو. سب کو معلوم ہے کہ عثمان کو علی نے قتل کیا. کیا ہم لوگوں نے عثمان کے لباس کو نوک نیزے پر بلند نہیں کیا؟ کیا ام المومنین نے اس کے خونخواہی کے لیے خروج نہیں کیا؟ وہ محمدہ کی فریاد کیا آسمان تک بلند نہیں ہوئی؟ کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ ہم جھوٹ کہہ رہے تھے؟ اب جاؤ، تمام بزرگان قوم کو، سرداروں کو اور شرفاء کو دربار عام میں اکٹھا کرو. کہو معاویہ مجروح اور زخمی حالت میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ خنجر زہر آلود رہا ہو اور ممکن ہے کہ معاویہ حالت احتضار میں ہو. آج صبح جو حادثہ مسجد دمشق میں پیش آیا آپ سبھی لوگ اس سے باخبر ہیں. خدا سے بے خبر ایک لالچی کافر نے زہرآلود خنجر سے ہمارے امیر پر حملہ کیا اور ان کو شدت سے زخمی کر دیا. خوش قسمتی سے ایک رومی طبیب نے اس زہر کی شناخت کی اور اس کی کاٹ کر کے امیر کی جان کو نجات دی، لیکن زخم ذرا گہرا ہے اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے امیر پر کافی ضعف طاری ہو گیا ہے اور نتیجے میں ان کو ذرا آرام کی ضرورت ہے. حملہ کس نے کیا؟ امیر پر حملہ کیا. ایسی جرأت کس نے کی؟ اس کا حسب نسب کیا ہے؟ کس قبیلے سے کیا؟ کس قبیلے سے؟ ٹھیک ہے ہنگامہ مت کرو. امیر پہ حملہ کیا؟ حملہ وہ ہماری کس نے قید کیا؟ میں ہے، وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا. نہیں جانتے ہو؟ کیا نہیں جانتے؟ خاک ہو تمہارے سروں پر. کیا جاننا چاہتے ہو؟ یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون ہے جو ہم سب کا دشمن ہے؟ جاننا چاہتے ہو وہ کون ہے جو دشمنوں کو اس بات پر مامور کرتا ہے کہ ہم سب کو خانے خدا میں ہلاک کرے؟
चाहते हो कि मैं तुम्हें उसका नाम बताऊं? सुनोगे तुम लोग कि कातिल ने किस चीज का एतराफ किया है? क्या तुम लोग सचमुच नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानते। तुम लोग अनजान बन रहे हो या नादानी का इजहार कर रहे हो? शायद हिम्मत नहीं रखते। हो सकता है कि खौफजदा हो कि अगर उसका नाम जबान पर लाओ तो वही आफत तुम पर भी आ जाएगी जो मुझ पर और उस्मान इब्ने अफान पर आ पड़ी। क्यों ऐसा नहीं है? क्या हकीकत में मेरी हुकूमत के सरदार और शुरफा बुज़दिल और डरपोक लोग हैं? मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ उस्मान की मौत से किस शख्स ने फायदा उठाया? मुझे जवाब दो। और वो कौन है जो मेरी मौत से नफा उठाना चाह रहा है? खामोश क्यों हो गए? नहीं जानते? बुजुर्गों, सरवतमंद, दमिश्क शाम के शरीफ साधो, ये जान लो कि मैं तुम्हारी बलाओं की ढाल हूं और मुझे जख्मी करने का मतलब तुम्हें आसानी से तबाह करना है। और ये अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारे दरमियान अगर न रह जाऊं तो अली एक एक करके तुम्हें चुन डालेंगे। तुमसे ये मेरी आखिरी वसीयत है और तुम्हारी बका के लिए वाहिद शर्त है। अली से होशियार रहो और अपने ताल्लुकात को मुझसे मजबूत कर लो। जाओ, इस गुफ्तगू का किसी से तस्करा न करना। अगर कोई पूछे कि माविया जिंदा है तो जवाब न देना, और अगर सवाल करे कि मर गया तो सुकूत इख्तियार कर लेना। बस सिर्फ अली का नाम लो और उन्हीं को जिम्मेदार ठहराना। बस अब जाओ और अपने सारे उमूर की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। जाओ। दरवाजा खोलो। इताअत। दरवाजा खोलो। चलिए हुजूर। जिंदाबाद। आपकी खिदमत में हाजिर हूं जनाब। दरवाजा खोलो। इताअत। तशरीफ लाओ। तुम भी आओ। सीढ़ी नीचे करो। जंजीरों में जकड़े हुए कैदी इस जगह पर रखे गए हैं। दरवाजा खोलो। चलिए।
हमें पहचानते हो? हाँ, मैं तुम दोनों को पहचानता हूँ, बल्कि जिसने भी जंग सिफ़ीन में शिरकत की है वो मरवान और ज़हाक जैसे शैतानों को कैसे नहीं पहचानेंगे। तुम शहर में कब दाखिल हुए? कल सुबह। और कौन था तुम्हारे साथ? मैं अकेला हूँ। किसकी तरफ से मामूर किए गए हो? अली? अली? नहरवान में हमारे भाइयों को अली ने मारा है। तो खवारिज से हो? तुम तो अली के दुश्मन हो, फिर कैसे अमीरुल मोमिनीन की जान के दुश्मन हो गए? अमीरुल मोमिनीन? किसने उसे हमारा अमीर बनाया है? हकमैन ने। सिर्फ खुदा का हुक्म काबिल कबूल है, हाकिम सिर्फ खुदा है। जिसने हकमियत को कबूल किया वह सजाए मौत का हकदार है। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, वरना मैं इस जैसे काफिर को मारने के लिए कभी नहीं आता। तुम अमीर के कुफ्र के बारे में मुतमईन हो? हाँ, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। और अली के बारे में? अली भी मौत के मुस्तहक हैं। तुम कोई ऐसी बात जानते हो जो हमसे छुपाना चाहते हो? सुना नहीं, सरदार ने तुमसे क्या पूछा है, उसका जवाब दो। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। क्यों नहीं? बात तो जरूर है, जल्दी ही तुम्हारी जबान खुल जाएगी। बिला वजह की जहमत न करो, मेरी मौत का हुक्म सादिर करो। तुम्हारे ये कोड़े और गुर्ज और ये मारपीट मेरी जबान नहीं खुलवा सकते। किसने कोड़े और गुर्ज की बात की? मैंने? तुम आखिरत पर एतकाद रखते हो? इतना कि जितना तुम नहीं रखते। जन्नत और जहन्नम कुछ समझ में आता है? इन चीजों पे हमें तुमसे ज्यादा यकीन है। तुम सही कहते हो, लेकिन हम यकीन नहीं रखते, और चूंकि हम उस पर यकीन नहीं रखते हैं तो पूरी कोशिश हमारी ये है कि हम इसी दुनिया में अपनी जन्नत बना लें। उसको निकाल लो। ए, तुम और तुम आओ मेरे साथ। इसको जरा हमारी जन्नत दिखा दो।
کہنا تھا کہ ہمارے کوڑے اور گرز تمہاری زبان نہیں کھلوا سکتے، اب کیا کہتے ہو؟ کیا خیال ہے، ہماری جنت میں کچھ دن مہمان رہنا چاہو گے؟ میں سب بتا دوں گا، میں سب بتا دوں گا، بتا دوں گا، میں سب بتا دوں گا، ہاں میں بتاتا ہوں، میں سب بتا دوں گا۔ تم یقین کرتے ہو؟ اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایک خاص خبر ہے جو صرف وہ امیر کو بتانا چاہتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ کوئی اہم خبر نہیں رکھتا، وہ صرف وقت برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایسا ڈرا ہوا تھا کہ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر نہیں بتائے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ زیادہ مطمئن نہ ہو جاؤ، خوارج اپنے دھوکے بازیوں سے زندہ ہیں، ہر آن اپنا چہرہ بدلتے رہتے ہیں، نہ ان کے قول کا بھروسہ ہے، نہ ان کے ڈر و خوف کا اعتماد، اور نہ ہی ان کے ایمان کا کوئی اعتبار، یہاں تک کہ ان کی بے وفائی پر بھی اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ بتا کون سی خبر ہے تیرے پاس؟ یہ بات میں اکیلے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اکیلے میں بتائے گا؟ اگر تجھے اکیلے میں کہنا ہوتا تو سب کے سامنے مجھ پہ حملہ نہ کرتا۔ امیر ان سب کو یہاں سے جانے کا حکم دیں، میرے پاس اتنی اہم خبر ہے کہ آپ سننے کے بعد میرے دامن کو سکوں سے بھر دیں گے۔ بکواس نہ کر، میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر یہاں سے باہر قدم رکھوں تو فوراً جنت واپس بھیج دیا جائے گا۔ اگر میں سب کے سامنے بیان کر دوں تو امیر آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ خبر اس قدر مہم ہے کہ اس کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خرافات بک رہا ہے۔ امیر، مجھے خبر سنانے کی مہلت دے۔ بتا۔ میرے اور قریب آئیے تاکہ میں آپ کے کان میں کہہ سکوں۔ نہیں امیر، نہیں۔ بچے امیر، اس کے دانت خنجر سے بھی تیز ہیں۔ اپنا خنجر مجھے دو۔ ہٹو، پیچھے ہو جاؤ۔ چل، بتا۔ ہم 3 لوگ تھے جنہوں نے کعبے کی دیوار کے پاس قسم کھائی تھی کہ تمہیں، عمر عاص اور علی ابن ابی طالب کو قتل کریں گے۔ ان تینوں میں سے میں شام کی طرف آ گیا، عمر ابن بکر مصر چلا گیا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفے کا رخ کر لیا۔ امیر المومنین،
امیر مجھے بھولیے گا نہیں، یہ اہم خبر میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ کیا کہا؟ علی اور عمرو عاص۔ جھوٹ بولتا ہے۔ امیر اپنا قاصد بھیج کے دیکھیے، جلد ہی آپ کو ساری خبر معلوم ہو جائے گی۔ اگر علی کا قتل ہو گیا ہے تو تم امیر المومنین ہو۔ میں امیر المومنین؟ امیر مجھے بھولیے گا نہیں۔ میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ اس کی خاطر تواضع کرو اور جو کچھ چاہتا ہے اس کے حوالے کرو۔ اگر جھوٹ ہو تو تیری خیر نہیں۔ آؤ میرے ساتھ، مروان، ضحاک وغیرہ۔ اے ملعون، امیر کے کان میں کیا پڑھ کے پھونک دیا ہے تو نے؟ میں نے امیر سے کہا کہ اگر تمہارا مقام مجھے دے دے تو میں ان کے لیے جنت و جہنم کو ایک کر دوں گا۔ تو خواب میں بھی نہیں دیکھے گا۔ مصر اور کوفے کو قاصد روانہ کرو۔ کن کے لیے امیر؟ کسی کے لیے بھی نہیں۔ پیغام کیا ہوگا؟ بغیر پیغام کے۔ کاہے کے لیے؟ کچھ نہیں، بس جاننا چاہتا ہوں کہ مصر اور کوفے میں کیا ہو رہا ہے، بس۔ سنو، مصر لازم نہیں ہے، صرف کوفہ، صرف کوفہ۔ جاؤ اپنا خیال رکھو، شہر کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جلدی واپس آ جانا۔ اسے لو اور معاویہ تک پہنچا دو اور کوفے کے حالات بتا دو اور کہنا کہ ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ ٹھہرو، امیر کسی سے نہیں ملیں گے۔ ہمیں بھی نہیں؟ ہاں، امیر نے حکم دیا ہے کہ کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ نہ جانے اس ملعون نے امیر کے کان میں کیا پڑھ کر پھونک دیا، اس وقت سے امیر کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ سنا ہے کوفے کی طرف قاصد بھیجا ہے۔
भेजा तो है लेकिन बगैर किसी पैगाम के। उसको सिर्फ कूफे जाने के लिए कहा। चलो उसके पास चलते हैं, वो जानता है, उसकी जबान से उगलवाना चाहिए। हमको ऐसा इख्तियार नहीं है बानो। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। इधर आओ नीचे। तुम क्यों मेरी ताक़ुब में पड़ी हो? मेरा पीछा नहीं छोड़ती। जब भी नजर उठाता हूं तो तुम्हें किसी न किसी सुतून की आड़ में देखता हूं। बताओ क्यों इतनी परेशान हो? मेरी परेशानी तो सिर्फ अमीर की सलामती के लिए। अमीर जख्मी है, उसे आराम की जरूरत है। खाना पीना सब छोड़ रखा है और फकत टहलते रहते हैं और परेशान हैं। किस चीज के मुंतजिर हो? तुम किस चीज की मुंतजिर हो? मुंतजिर हूँ कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो और अमीर को सुकून मिले। मुतमईन हो? जी अमीर। शायद तुम मुंतजिर हो कि मैं बेजान हो जाऊं और मेरी सांस की रफ्तो आमद बंद हो जाए और खंजर जहर आलूद रहा हो। जहर किसी वक्त भी अपना काम तमाम कर सकता है और तुम यजीद के बहाने हुकूमत को खुद उचक लेना चाहती हो। अमीर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। मैंने भी तुम पर कड़ी नजर रखी है और जानता हूं कि तुमने यजीद को किस तरह काबू में कर रखा है, जिस तरह मुद्दतों से मुझ पर कब्जा कर रखा है और तुम्हारे दिमाग में क्या चीज जन्म ले रही है। मुझे यजीद से मोहब्बत है। मैं उसकी दाया हूँ। अपनी आगोश में उसे परवान चढ़ाया है। वो मुझसे माँ की तरह मोहब्बत करता है। क्या मेरी मोहब्बत ने अमीर को परेशान कर रखा है? नहीं, तुम इसी मोहब्बत के सहारे मेरे महल पर मुसल्लत हो गई और अब मेरी हुकूमत की लालच में पड़ी हो। बेइंसाफी कर रहे हो अमीर। सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारी जातलबी को मैं अच्छी तरह समझता हूं। बेहतर है कि समझ लो कि मुआविया इब्न अबी सुफियान इतना सादा लो नहीं है जो हुकूमत की बागदौड़ तुम्हारे हाथों में दे दे। बहुत जल्द ऐसा काम करूंगा कि यजीद मेरे अलावा किसी को अहमियत न देगा, यहां तक कि तुम्हें भी। अब यजीद को अपने हाल पर रहने दो और मेरी हुकूमत की लालच छोड़ दो। मुझे धोखा देने की कोशिश न करो। अम्र इब्न हुरैस की जानिब से एक कासिद कूफा से आया है। मुझे और मेरी बादशाही को अपने हाल पे छोड़ दो। अमीर, कूफे से कासिद आया है। अमीर इब्न हुरैस की जानिब से पैगाम लेकर आया है। जानना चाहते थे ना मैं किस चीज का मुंतजिर था? आओ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आओ।
कहाँ है? कहाँ है? वहाँ, इधर। सच कहा तूने, बिल्कुल सच। अली ने ज़रबत खाई है और अब बिस्तर मर्ग पे है। अब मेरी तमन्नाओं के पूरे होने का वक्त आ चुका है। अली मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं खिलाफत की तरफ। इब्न हुरैस ने लिखा है कि कल सुबह होने तक या कबल उसके कि आफताब निकले, अमीर अल मोमिनीन मैं हूंगा। मैं अमीर अल मोमिनीन। है अमीर अल मोमिनीन, मुझे यहाँ ना छोड़िए। मैं तुझे छोड़ रहा हूं मेरे दोस्त, बस आज सब्र कर ले। अभी शाम नहीं हुई है, लेकिन तमाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी। बात है अहमद, मुझसे कुछ काम था। हाँ, घर आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, फिर नमाज के बाद मिलते हैं। उस मलून के पीछे नमाज पढ़ोगे? मैं मजबूर हूँ। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने घर वापस जा रहा हूँ। नमाज को क्यों नहीं गए? गया तो था, तबीयत ठीक नहीं है, वापस जा रहा हूँ। जाओ। क्यों दरवाजा नहीं खोला? तुम किससे बात कर रहे थे?
نگہبان پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں. شاید ان کا حاکم معاویہ واصل جہنم ہو گیا ہے. وہ نماز کے لیے بھی نہیں آیا. پھر نماز کس نے پڑھائی؟ مروان. مروان نے؟ کیا خبر ہے؟ کچھ نہیں معلوم. کوئی کچھ نہیں جانتا. لیکن شہر کے حالات خراب ہیں. کہیں ایسا تو نہیں معاویہ کا قتل ہو گیا اور کسی کو خبر نہ ہو اور یہ لوگ حکومت پہ قابض ہو جائیں؟ مروان وہ معاویہ کی جگہ آنا چاہتا ہے. وہ بہت چالاک اور دھوکے باز ہے. آج وہ اکیلا نماز کے لیے آیا. میں نے کہا نہیں تھا. تو یزید کیا؟ اس کا کیا ہوگا؟ یزید وہ ایک بے وقوف اور بیہودہ انسان ہے. مجھے یقین ہے مروان اس کو مروا دے گا. خدا کی قسم اگر حارث اجازت دے تو کل ہی میں مروان کو اس کے محافظوں کے درمیان ایک ہی ضربت سے ہلاک کر ڈالوں گا. جلد بازی نہ کرو بیٹا. ہم خود بھی اجازت نہیں رکھتے. ہم حسن ابن علی کے تابع ہیں. وہ خود مولا کائنات کے فرمان کا حکم جاری کریں گے. یہ سمجھ لو کہ ہم لوگوں کی مرضی نہیں چلے گی. رشید کو دیکھا؟ ہاں آپ کا پیغام پہنچا دیا. وہ نماز کے بعد آئیں گے. اس سے پہلے آنے کی جرت نہیں تھی. حق اس کے ساتھ ہے. معاویہ کا دربان جو ہوا نماز پڑھ لی؟ نہیں میرا دل نہیں مان رہا تھا. خدا اس پہ لعنت کرے. ارے میری نماز قضا ہو جائے گی. السلام علیکم رشید. علیکم السلام. کیا خبر ہے رشید؟ کہاں پر؟ وہی محل میں. سنا ہے کہ معاویہ کو ہلاک کر دیا گیا. میں تم سے پوچھ رہا ہوں. السلام علیکم. علیکم السلام. سنا ہے کہ معاویہ مارا گیا. کیا یہ بات سچ ہے؟ کہتے ہیں خنجر نے اس کے دل کو چیر دیا اور اس کی جان نکل گئی. کہتے ہیں کہ خنجر زہرآلود تھا. بھائی اب کیوں خاموش ہیں؟ کیا کہوں؟ وہ جو تم نے سنا ہے لوگوں کی، مومنین کی اور یاران علی کی دلی آرزو ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ اگر حقیقت کہوں گا تو شاید برداشت نہ کر سکو گے. بات کیا ہے؟ ہماری جان پہ بنی ہے. معاویہ زندہ ہے اور بالکل صحیح و سالم ہے. اس شخص کے خنجر نے معمولی سی خراش کے سوا اور کچھ نہیں کیا اور طبیب نے اس کا فوراً معالجہ کر دیا. تمہیں یقین ہے؟ میں نے خود اسے دیکھا ہے. حشاش بشاش چیخ رہا تھا اور قہقہے لگا رہا تھا. خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا. کیسی خوشی؟ کیسے بتاؤں؟ اس شخص نے ایسی خبر دی جو برسوں سے معاویہ کی دلی آرزو تھی اور اس کو سننے کے لیے بے چین تھا. کون سی خبر؟ یہی کہ مولا علی کو ضربت لگی ہے اور وہ بستر شہادت پر ہے. یہ جھوٹ ہے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. جب قاصد کوفے سے پہنچا اور اس نے خبر کی تصدیق کی تو معاویہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندان پہنچا. معاویہ نے اس شخص کو آغوش میں لیا اور بوسے دینے شروع کیے. شدت خوشی سے لرز رہا تھا اور اس کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں. واہ مصیبت. ہم سب یتیم ہو گئے. بڑی اہم خبر
امیر کو خدا نے بچا لیا، امیر خنجر کے وار سے بچ گیا، تمہاری دعاؤں نے اسے بچا لیا۔ امیر نے تم لوگوں کی دل جوئی کی خاطر قاتل کو سر عام پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ تم سب یہاں جمع ہو جاؤ اور امیر کو خوش کرو، بس امیر آنے ہی والے ہیں، اسے قتل کر دینا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اسے مار دینا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے۔ اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے موت دینی چاہیے، اسے مار دینا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے۔ اے لوگو، یہ کوفے کا رہنے والا بدبخت آدمی امیر المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان کے قسم خوردہ اور جانی دشمن علی کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ کون اسے نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ذہن سازشوں سے بھرا ہوا ہے اور مومنین کو رسول اللہ کے جانشین یعنی معاویہ ابن ابی سفیان کے عزیز وجود سے محروم کرنے کے لیے اس نے کیا کیا سازشیں کی ہیں۔ تم سب اسے پہچانتے ہو، یہ وہی ہے جس نے صفین میں تمہارے عزیز و اقارب کو خاک و خون میں غلطاں کیا ہے، وہی شخص جس کی نظر میں کتاب خدا کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ جان لو یہ وہی شخص ہے جس نے نماز جو کہ سنت پیغمبر تھی اس کو چھوڑ دیا، اس کی مخالفت کی اور اسے ترک کر دیا۔ کون اسے نہیں پہچانتا؟ تو کون ہے وہ؟ اے لوگو، دیکھو اور خوشیاں مناؤ کہ امیر المومنین تمہارے درمیان صحیح اور سلامت موجود ہیں۔ مسجد میں نماز کے وقت اس شخص نے مجھ پہ حملہ کیا اور میری جان لینی چاہی، لیکن خداوند عالم نے ملک الموت کو مجھ سے دور رکھا اور اپنے آباء و اجداد سے ملاقات کی نعمت سے مجھے محروم کر دیا، اور مجھے تم مومنین کی مزید ذلت اور رسوائی سہنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اگر یہی مرضی الہی ہے تو میں راضی اور خوش ہوں، لیکن کل سے آج تک سمجھ نہ پایا کہ یہ شخص اور اس کے ساتھی مجھے کس جرم میں موت کا مستحق سمجھتے ہیں، مگر میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں شب و روز مسلمانوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا فکر مند نہیں ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی کو تم لوگوں کی خدمت گزاری میں بسر نہیں کی؟ کیا کوئی حرام لقمہ میری حلق سے اترا ہے؟ کیا کسی کی عزت و ناموس پہ میں نے بری نظر ڈالی ہے یا کسی بے گناہ کا خون بہایا ہے؟ کیا میں نے دین محمد میں کوئی تحریف و تشریح کی ہے؟ اے کینہ پروروں، دین محمد کے دشمنوں، بے وقوفوں، بتاؤ کہ میں نے اس عالم ضعیفی اور بڑھاپے میں تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے کہ اس قدر تمہارے بغض و حسد کا شکار بنا ہوا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں
کہ ابو تراب کا بھیجا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ علی نے اسے میرے قتل پہ مامور کیا ہے. یہ علی پہ ڈال رہا ہے. یہ جانتے ہوئے کہ مولا علی ایسے گھٹیا کام نہیں کرتے. دیکھو علی پہ الزام لگا رہا ہے. جو کچھ زیادتی مجھ پہ کی ہے وہ تو میں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن جو زیادتی تم لوگوں پہ کی ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا. میں نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ تمہارا حق ہے. چونکہ علی کا بھیجا ہوا ہے میں اس سے انتقام لیے بغیر بالکل نہیں چھوڑوں گا. میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کا حق نہیں رکھتا؟ کیونکہ اللہ نے مجھے ایسا اختیار نہیں دیا ہے. اب میں تم لوگوں کے سامنے اپنے خدا سے وعدہ کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ پروردگارا، میں اس فانی دنیا میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چاہتا. اپنے جائز حق سے بھی دستبردار ہوتا ہوں. اب تمہارا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوگا اور اس کی خدمت کا فیصلہ تم لوگ کرو گے. اگر اسے گناہگار سمجھتے ہو تو اسے سزا دو، یا اگر اسے بے گناہ سمجھتے ہو تو اسے آزاد کر دو. جو تم لوگ چاہو گے وہی ہوگا. میں اس کی سزا موت ہونی چاہیے. اسے مار ڈالنا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے. اسے قتل کر دینا چاہیے. اسے مار دینا چاہیے. سزا موت ہونی چاہیے. اسے قتل کر دینا چاہیے. سزا موت ہونی چاہیے. اسے امیر، خدا کی قسم میں تمہارا غلام ہوں، مجھ جیسے آوارہ کتے پہ رحم کرو. دیکھ، میں نے تو تجھے اپنی طرف سے بخش دیا تھا. نہیں دیکھا یہ سب لوگ انتقام چاہتے ہیں. کیا اسے رہا کر دیا جائے؟ دیکھ لیا. اے کمینے، لعنتی منافق، تو نے مجھے گلے لگا کے میرا بوسہ نہیں لیا تھا. میں تمام گناہگاروں کو گلے لگا کر بوسہ لیتا ہوں، اس امید سے کہ وہ شرمندہ ہو کر راہ راست اختیار کر لے. اے امیر المومنین، میں کوفے سے آ رہا ہوں. عراق کا لشکر ابو تراب کی سرگردگی میں ہم پر حملہ کرنے کی سازش کر رہا ہے. اے امیر المومنین، دیکھا دشمن ہمیں ایک لمحہ بھی آرام سے دیکھنا نہیں چاہتا. یہ جھوٹ بول رہا ہے. نقاصد اور کوفے سے آ رہا ہے. یہی محل کا آدمی ہے. آج صبح میں نے اسے محل میں دیکھا ہے. لگام دے اپنی زبان کو. دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آؤں اور قاتلوں کے خنجر سے بچنا جانتا ہوں، مگر تیری بے وقوفی کا علاج میرے پاس نہیں ہے. کچھ تو شیطنت سیکھ اور اپنے دھن کو حکومت میں لگا.
तमन्ना है कि तुझे तख्त हुकूमत पर बिठा दूं। اے دمشق و شام کے لوگوں، آج تمہیں وہی افتخار ملنے والا ہے جو رسول اللہ کے جان نثاروں اور صحابیوں کو ملا۔ تم میں سے جو بھی آج حمایت و نصرت کے لیے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھائے گا، اسے وہی ثواب ملے گا جو رسول اللہ کے اصحاب کو۔ خدا حافظ، خدا حافظ، چل آ میرے ساتھ۔ مجھے یقین ہے یہ آدمی کوفے سے نہیں آیا۔ کوفہ تیرے سر پہ گر پڑے، میں نے اسے یہی دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا، یہ سب لوگوں کو دکھانا تھا۔ علی ہمارا دشمن ہے یا نہیں؟ تو حملے کا خطرہ تو نہیں ہے نا؟ حملہ کہنا ہے، ہمیشہ حملے کی بات کرنا ہے۔ احمق، آخر کچھ تو مجھ سے سیکھ۔ یہ کیا؟ وصیت فرمائی ہے کہ شب کو غسل دیں اور رات کی تاریکی میں دفن کریں، اکیلے لوگوں کے بغیر۔ شاید وہ ہزار رنگ والے چہرے اپنے جنازے کے اطراف نہیں چاہتے تھے۔ اگر عراقیوں میں کوئی ہمدرد ہوتا تو اپنے منہ کو کنویں میں ڈال کے
باتیں نہ کرتے، اس بزدل جماعت سے کس قدر بیزار تھے۔ اللہ کے چاہنے والے اپنے دوست کی دیدار کو اس طرح جاتے ہیں جس طرح کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تمہارے لیے غلام لے کے آیا ہوں، آؤ آؤ ان غلاموں کو دیکھو، اس سے پہلے تم نے ایسے غلام نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس کو دیکھو، اس کے ترنم کو دیکھو، یہ خطابت میں لاجواب ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ بہت ہوشیار اور محنتی ہے۔ اور اس کو دیکھو، یہ رومی پہلوانوں کی نسل کا ہے، اس کو میں نے فستاد میں 1000 سونے کے سکوں کا خریدا ہے لیکن پھر بھی نہیں بیچا۔ لیکن تمہارے شہر میں صرف امیر کی سلامتی کے لیے 500 سکوں کا بیچ رہا ہوں۔ دیکھو انہیں، ان کے قد و قامت کو دیکھو، چلو اچھل کے دکھاؤ، دیکھو تمہیں کون خریدتا ہے۔ اس کے پاس جو ہنر ہے اس کی مثال پورے شام اور روم میں نہیں ملے گی۔ واہ واہ، وہ دیکھو شہر شام کے بزرگ اور سردار آ رہے ہیں۔ یہ میرے آقا و سردار، آئیے ایک نگاہ ان غلاموں پہ ڈال کے دیکھیے۔ یعقوب جیسا غلاموں کا تاجر پورے شام میں نہیں ملے گا، ذرا ان پر نظر تو ڈالیں۔ میری آواز تم تک ضرور پہنچ گئی ہوگی، تمہاری صورتیں جانی پہچانی لگتی ہیں۔ کیا اس سے پہلے میں نے تم کو غلام نہیں بیچے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے تمہارے سرداروں کو غلام بیچے ہیں۔ تم میں سے کتنوں کو میں نے غلام بیچے ہیں؟ سردار آپ کو میں نے 4 غلام بیچے ہیں۔ وہ چاروں غلام کیا آپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ تو میں نہیں، وہ تو ان میں سے کون سا؟ حرام خور، میں سمجھ رہا تھا کہ تو صحرا میں ہلاک ہو گیا۔ ملعون، تیرے خنجر سے میری پشت ابھی تک زخمی ہے۔ یہ بھاگ رہا ہے، دیکھو بھاگ رہا ہے، پکڑ لو اسے، جلدی پکڑو، پیچھا کرو، جلدی سے پیچھا کرو، جانے مت دو اسے۔ یہ بھاگ رہا ہے، دیکھو بھاگ رہا ہے، پکڑ لو اسے، جلدی پکڑو، پیچھا کرو، جلدی سے پیچھا کرو، جانے مت دو اسے۔ جاؤ جلدی سے اس کا پیچھا کرو، جاتے کیوں نہیں؟ راستے بند کر دو، اسے جانے مت دو، یہ مجھے زندہ چاہیے۔
कहता हूँ इधर आओ, डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। लो मैं तुम्हारे हाथ खोल दूं। आओ आओ मेरे साथ आओ, नीचे आओ, डरो मत, आओ मेरे साथ, आओ जल्दी आओ। आओ चाकू खरीद लो, तेज चाकू। आओ मेरे पास तेज चाकू हैं, खरीद लो। आओ, आपको चाकू नहीं चाहिए? क्या भाव दे रहे हो? कहाँ से टूटा है? इन पैसों में इससे अच्छा क्या मिलेगा? जाओ ले जाओ। दरवाजा खोलो, मैं हूं। चलो तुम अंदर चलो। अहमद, क्या बात है? इसकी जान खतरे में है। कौन उसे मारना चाहता है? नहीं मालूम, शायद माविया के निगहबान थे, मगर ये खूब लड़ा, एक हंगामा मच गया। इसने पूरे बाजार को तहस नहस कर दिया। काश आप वहां होते। इसकी तलवार ने जमीन और आसमान को एक कर दिया, और न जाने माविया के कितने फौजियों को इसने धूल चटा दी। और तुम उसे यहाँ ले आए? आप लोग डर क्यों रहे हैं? मैं ज्यादा यहाँ नहीं रहूंगा। अगर मुझे थोड़ा सा पानी पिला दें तो मैं पानी पी के चला जाऊं। क्यों, क्या तुम्हारा रोजा नहीं है? मोहम्मद, बर्दा फरोश हमें रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं देता। कहता है कि अगर रोज़ा रखोगे तो तुम कमज़ोर हो जाओगे और तुम्हें कोई ख़रीदेगा नहीं। चलो पानी पी लो, पी लो। यार, इस जवान ने पूरी हकीकत नहीं बतलाई, बस ये कहा कि मैं बर्दा फरोशों के बाजार में था, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं भी गुलाम हूँ। मुझे भी बेचने के लिए चबूतरे पर खड़ा कर रखा था। वो 500 सिक्के चाहता था और कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। बदकिस्मती से जिस मालिक के यहाँ से मैंने फ़रार किया था वो तुम्हारी शहर में मुझे ढूंढ रहा था, मुझे कत्ल करना चाहता था। और उसके बाद वही हुआ जो उस जवान ने आप लोगों को बताया था। तुमने मेरी खातिर बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया, मुझे कबूल नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझे हलाकत से निजात तो दे दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मुझे यकीन है कि वो लोग मुझे फिर पकड़ेंगे। तुमने एक जान की खातिर कई जानों को ख़तरे में डाल दिया, बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया। मुझे अब जाना चाहिए। छत के ऊपर से जा सकता हूँ? हाँ जा सकते हो। या अली, क्या कहा? क्या कुछ गलत कहा? मैंने ये नहीं कहा कि तुमने गलत कहा। मैं कई बार इस नाम की वजह से ताज़ियाने खा चुका हूँ, मगर मुझसे रहा नहीं जाता। ये मेरे बाप ने सिखाया है। उठते बैठते बस मेरी ज़बान पर यही नाम आता है। तुम अली के दोस्तों में से हो? डरो नहीं, जवाब दो। बर्दा फरोश ने मुझसे कहा था कि अगर शाम में अली का नाम ले लूं तो मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अली के शहदाई अभी भी इस शहर में मौजूद है। अली वालों की झुरमुट में आना तुम्हें मुबारक हो। अली, अमीर,
तुम मुझे खूब पहचानते हो। मैं जंगो जिदाल, शमशीर जनी और बयाबान का आदमी हूँ। महल सराओं, शहरों में रहने वालों के रस्म रिवाज को मैं नहीं जानता, लेकिन शहरों में रहने वाले मेरी आदतों को बखूबी जानते हैं। अमीर, मैं रसूल के हक की कसम खा के कहता हूँ कि अगर मैंने तेरा नानो नमक न खाया होता तो आज मैं इस शहर को उसके रहने वालों पर खराब कर देता। मेरे गुलाम को ये लोग चुरा कर ले गए और दिन दहाड़े बाजार में बेच रहे हैं। मैं जानता हूं इब्ने याकूब, कौन तुम्हें नहीं पहचानता। क्या हुआ इसके गुलाम का? हुक्म दिया है कि उसके बेचने वाले को कोड़े लगाएं और शहर के घर घर की तलाशी लें और गुलाम को पाकर 10 बस्ता सरदार के हवाले कर दें। घबराओ नहीं इब्ने याकूब, मैं मावियत इब्ने अबी सुफियान इसकी तलाफी करूंगा। मैंने अहम कामों के सिलसिले में तुम्हें यहां बुलाया है। उस गुलाम को मैं खरीदूंगा 10,000 सिक्कों का। घबराते क्यों हो? हाँ लाओ। लेकिन अमीर, गुलाम हमारा और माल तुम्हारा। यकीनन हमारे गुलाम को चुराया है, न तुम्हारे। ठीक है, तुमसे मैं वादा करता हूं कि मैं उस गुलाम को लूंगा और उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? लो, अब तो खुश हो जाओ, नाराज क्यों होते हो? गुलाम और कनीज से ज्यादा मुहिम काम पड़े हैं, फुर्सत नहीं। लेकिन अमीर के सिक्कों की आवाज सुनने के लिए फुर्सत बहुत है हमारे पास। हाँ देखो, अब सुनो, तुम सब ने मुझसे अहद पैमान किया है हमेशा मुश्किल मौके पर एक दूसरे के यारो यावर रहे और हमारे दरमियान मोहब्बत बरकरार थी। अमीर के सोने के सिक्कों और हमारी तलवारों ने हमेशा इस मोहब्बत को बरकरार रखा है। अब बस करो, अबू तुराब से जंग दरपेश है। आए अमीर, तुम्हारे बेटे की जान की कसम, अबू तुराब को उनके हाल पर छोड़ दो। हमें उनसे कोई काम नहीं। उनसे जंग करके सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ हाथ ना आएगा। अमीर, मुझे माफ कीजिएगा, मेरे कबीले वालों की अभी जंग सिफीन की थकन भी नहीं उतरी है। मेरा कबीला छोटा हो गया है। मेरे कबीले की औरतों के यहाँ इतने बच्चे नहीं पैदा होते कि जो जंग के कुश्तों का जुबरान हो सके। उसने एक ज़रबत में हमारे 2 बेटों को खाक में मिला दिया, भी उस जुल्फ़िकार के जरिए, अपने पाबरहना साथियों के साथ। मुझसे तो इस तरह लड़ रहा था गोया ओहद और खंदक के काफिरों से लड़ रहा है। ये नहीं सोचा कि हम भी मुसलमान हैं। तुम आखिर मुसलमान ही कब हुए हो जिसकी हमें खबर होती? लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान नहीं हूँ। हमारी खुशख्याली तो देखो, हमने सोचा कि रूम से जंग दरपेश है जिसका मजा हम चख चुके थे। आपका पैगाम मिलते ही हम फौरन आपकी खिदमत में हाजिर हो। रूम के शहर तो आबाद हैं। अब अगर हम जंग करेंगे तो उसके एवज में हमें कोई माल गनीमत, कोई खजाना, कोई गुलाम मिलना चाहिए। नहीं, हमें माफ कर दीजिए। गोया तुम्हें खबर नहीं है कि अबू तुराब अब बिस्तर मर्ग पे है। झूठ है, अबू तुराब बिस्तर पर मरने वाले नहीं हैं। तलवार से जख्मी हुआ है, सर में गहरा जख्म है उसके। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, कोई तलवार इतनी बड़ी नहीं है कि जो उन तक पहुंच सके। मैंने खुद आजमाया है। क्यों नहीं हो सकता? नमाज की हालत में, मेहराब में, पीछे से वार किया उस पर। अमीर, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? एक मजाक की खातिर मैंने तुमको तुम्हारे बीवी बच्चों से अलग नहीं किया ताकि तुम दमिश्क की गलियों में अपने खोए हुए गुलाम की तलाश में ठोकरें खाते फिरो। अहम मसला है, मैं जिस मौके की तलाश में था वो मौका आ चुका है। सिपाही कूफा की कमर टूट चुकी है। बगैर अबू तुराब के मुकाबले की ताब नहीं रखती। एक हमला करके काम तमाम कर देंगे और अली को हमेशा के लिए अपने दरमियान से हटा देंगे। बताओ, बता दो। सुनो,
کوفے سے قاصد آیا ہے، علی کو رات کو غسل دیا ہے، ان کے جنازے پر نماز پڑھی گئی اور خفیہ طور پر سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ اے شام والو، جان لو اور باخبر ہو جاؤ کہ علی ابن ابی طالب اپنے ایک چاہنے والے کی تلوار سے قتل کر دیے گئے۔ اس کی وجہ سے پورے عراق میں فتنہ و فساد کھڑا ہو گیا ہے۔ فتنہ گر اس آگ کو شام تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ جو تلوار اٹھا سکتا ہے اپنی تلوار اٹھا لے اور فتنہ گر کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ دربدری اور جلاوطنی برداشت کی، مجھے اسیری برداشت کرنا پڑی، غلامی جھیلنی پڑی، تعزیانے کھانے پڑے، مصیبتیں برداشت کیں، اسی امید میں کہ اپنے باپ کی وصیت پر عمل کر سکوں اور علی کے قدموں تک پہنچ سکوں۔ مگر انجام کیا ہوا؟ لیکن میں ابھی تک شام میں ہوں، معاویہ کے کتوں کے خوف سے اس گھر میں پوشیدہ ہوں، اور خوارج کے بھیڑیوں نے میرے مولا کو شہید کر ڈالا۔ اگر آج ہمارے لیے شب عزا ہے تو معاویہ کے لیے عید ہے۔ وہ خود کو بلا مقابلہ خلافت کا وارث سمجھتا ہے۔ اطراف کے قبیلوں کے سرداروں کو جمع کیا ہے اور کوفے پہ حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ قبل اس کے کہ علی کا جانشین معین کیا جائے، کوفے پہ قبضہ کر لیں۔ پدر، آپ جانتے ہیں مولا کا جانشین کون ہوگا؟ اگر کوفے والے حق و انصاف سے کام لیں تو ابا محمد کو ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے مہم نہیں ہے کہ کوفے والے کس کو چنتے ہیں، ہماری نظر میں تو جانشین حسن ابن علی ہیں۔ ہم کو اہل کوفہ کی رائے سے کوئی مطلب نہیں، وہ ہمیشہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ ہمیں نہ کوفے والوں کی بیعت پہ اعتماد ہے، نہ ان کی خیانت کی فکر ہے۔ ہم مجبور نہیں ہیں کہ ہر کسی کے آگے گردن جھکا دیں۔ ہم حسن ابن علی کی بیعت کر لیتے ہیں، اور ہمارے خیال میں امام علی کے تمام باوفا دوستوں کو بھی ان کی بیعت کر لینی چاہیے۔ اب ہمارا بس ایک ہی وظیفہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابا محمد کو معاویہ کے فتنوں سے جلد ہی آگاہ کر دیں۔ رک جاؤ، تمہارے پاس کیا ہے دکھاؤ، جاؤ۔ کون ہو؟ سقاؤ پانی لے جاؤ۔ جاؤ۔ مرد فروش ادھر ہے۔ کہاں ہے؟ کہاں؟ وہاں دروازے کے پاس۔ وہ کہاں گیا؟ تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ مسافر ہیں، بازار جا رہے ہیں۔ تم نے ہمارا اونٹ چھوڑا ہے نا؟ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ نہیں، میں نے نہیں چوری کی، جھوٹ بولتے ہو، میں نے جھوٹ خود بولتے ہو۔ دیکھا ہے۔
मैंने खुद देखा, अपने आंखों से देखा। झूठ बोलते हो, तुमने बिल्कुल झूठ बोलते हो, बिल्कुल झूठ बोलते हो, मैंने कोई चोरी नहीं की। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं, नहीं, मैंने चोरी नहीं की। छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। नहीं, इसी ने मैंने कोई चोरी नहीं की। हम इल्जाम लगाते हो मुझ पर। नहीं, ऐसे इल्जाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? हम इल्जाम लगाते हैं, नहीं मैंने चोरी नहीं की, हम इल्जाम लगाते हैं। इसको हमने मार छोड़ना है, क्यों? छोड़ना, कब देखा? छोड़ो ना। जंगली हो गए।